السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلن نیوز۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے امیگریشن کے حوالے سے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ساجد حسین صاحب، یہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے، سی او ہیں آئی ٹو بٹس کے، اس کے علاوہ جنرل سیکرٹری ہیں پی اے ٹی یو کے کے۔ اچھا مجھے بتائیے گا پاکستان کا امیج کیا ہے ساری دنیا میں امیگریشن کے حوالے سے؟ دیکھیں، پاکستان جو ہے اس ٹائم سے پہلے بہت زیادہ امیگرینٹس جو ہیں وہ پوری دنیا میں گئے، اس میں زیادہ تر جو ہے وہ لیگل اور انلیگل سارے وے استعمال ہوئے۔ تو اس سے جو اسائلم کا جو ایک چکر ہے، جو اس کی وجہ سے ملک میں تھوڑا سا بدنامی کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے، کیونکہ وہ سارے لوگ اسائلم ہے یہ کہ ہمیں تھریٹ ہے، اور وہ تھریٹ جو ہے وہ ہمارے اس کا مطلب ہے کہ ملک سیف نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ اوورآل امیج جو ہے جو ریفیوجیز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے تھوڑا سا وہ ٹھیک تھوڑا سا جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا وہ پاکستان کا۔ لیکن الحمدللہ ابھی اس وقت چونکہ ایسا صورتحال نہیں ہے، تو اس وقت ماحول ٹھیک۔ بیسیکلی جو ایک سوچ تھی تبدیلی کی، اس وجہ سے لوگ رکے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ اندازہ تھا کہ شاید ملک میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آئیں گی اور یہاں پہ روزگار کے مواقع آئیں گے، جیسے تبدیلی سرکار کے وعدے ہیں۔ لیکن چونکہ ابھی تک وہ پروسیس میں ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ودن 5 ایئرس بھی اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو ہیومن ریسورسز یہاں پہ استعمال ہو، تو یقینی طور پہ امیگریشن ہوگی۔ اور اس جو ابھی ٹینیور ہے، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کھپت زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ وہ امیگریشن ہو، صحیح، ادروائز ہم یہاں پہ ان امپلائمنٹ کو وہ برداشت نہیں کر سکیں۔ نہیں، اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ابھی گورنمنٹ آئی ہے، اس گورنمنٹ نے ایسی کیا چیزیں کی ہیں کہ نئی جو ہم لوگوں کی یوتھ ہے وہ امیگریشن کے لیے کی طرف زیادہ جو ہے وہ اس کی توجہ زیادہ ہو؟ کچھ ایسے انہوں نے کیے سب سے؟ دیکھیے، انہوں نے صرف اپنے گلف کنٹری کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، کچھ کو جو ہے وہ آسانیاں پیدا کروائی ہیں ویزے کے سلسلے میں، لیکن یہ امیگریشن ہے گلف میں جو صرف ہمارے جو ہے وہ لیبر کے لیے ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں امیگریشن اسٹوڈنٹس کے حوالے سے یا پڑھی لکھی امیگریشن جس نے کینیڈا یورپ میں جانا ہے، تو اس حوالے سے ان کے لیے اپنے جو مواقع ہیں وہ خود تلاش کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، ایک مائنڈ سیٹ ہم لوگوں کے پاکستان میں یہ بھی پایا جاتا ہے، وہ لوگ جو امیگریشن کرا کے باہر ملک جاتے ہیں، اس کے بعد ویزا ڈیٹ ختم ہونے کے بعد وہاں سے سلپ ہو جاتے ہیں، جو ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ سلپ کی جاتی ہے کہ وہاں سے سلپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور دوبارہ مینز واپس آنے کے بجائے وہیں پہ انلیگل طریقے سے رہتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگ یہ بڑا خطرناک سا رجحان ہے۔ صحیح، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وزٹ ویزے پہ اور مختلف آپشنز اڈاپٹ کر کے جاتے ہیں، رائٹ، اور چونکہ اس کنٹری کا نو ہو نہیں ہوتا، وہاں پہ اس طریقے سے ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پاتی، اور وہ 3 مہینے کا یا 6 مہینے کا ویزا جو ہوتا ہے اس کے ایکسپائر ہونے کے بعد وہ اوور اسٹے ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ واپس آ کے دوبارہ جائیں یا کسی ایسے ویزے پہ جائیں جہاں پہ ان کے لیے پرماننٹ ریزیڈنسی ہو، تو یہ تو آپشن ٹھیک ہے۔ اگر وہ اوور اسٹے ہوں گے تو وہ واپس نہیں آ سکتے، اگر واپس آئیں گے دوبارہ جا نہیں سکتے۔ اچھا تو ان کا مستقبل کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جاتے ہیں کہ ہم سال 2 سال کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اینڈ اپ ہوتا ہے ان کی لائف پہ، اور جب وہ وہاں سے نکالے جاتے ہیں یا ان کی انرجی لوز ہو چکی ہوتی ہے، یہ جوانی کے بڑے قیمتی سال دے چکے ہوتے ہیں، تو پھر انہیں واپسی کی سوئی۔ صحیح۔ اچھا سر، میں نے جیسے ابھی عرض کیا آپ سی او بھی ہیں آئی ٹو بٹس کی، ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے کنسلٹنٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ کہہ کے لالچ دے کے یا کم قیمت کا کہہ کے لوگوں کو باہر جانے کی جو ہے وہ آفر کرتے ہیں، تو وہ اصل میں ہو نہیں پاتا ہے۔ لوگ کس مشکلات سے گزرتے ہیں ان کی وجہ سے؟ دیکھیں، پہلی اور غلطی کس کی ہوتی ہے؟ سوری میں اگر کمپلیٹ کروں، غلطی کس کی ہوتی ہے؟ یہ غلطی تو دیکھیں دونوں پارٹیز میں، اچھا، یہ نہیں ہو سکتا ایک بندہ جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ ہے اور سپلائی ہوگی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے دوست جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کون سا روٹ سوٹ کرتا ہے، ہاں جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو پہنچا دیں گے، تو وہ اسی پہ خوش ہوتے ہیں کہ پہنچا دیں گے، اس کے بعد والی سینیریو وہ بھول جاتے ہیں، نہ دکھاتے ہیں نہ دیکھنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا جو دھوکہ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ ایک بندے کی لائف کو ڈسکرائب نہیں کرتے کہ بھائی آپ آج یہاں کھڑے ہیں تو آگے جا کے آپ کیسے سینیریو کو فیس کریں گے، تو یہ وہ مشکل ہے جہاں سے کنسلٹنٹ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لوگ ڈسپریٹ ہیں جانے کے لیے، تو اس میں وہ جیسے ہی پیسے دیتے ہیں تو وہ روٹ ان کو دیتے ہیں جس میں ان کا فائدہ ہے، تو یہ ایک بہت بڑی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنسرننگ پوائنٹ ہے پاکستان میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ رجحان، یہ تو امیگریشن کے حوالے سے ہو گیا۔ ایک اسٹوڈنٹ ویزا کے تھرو جو لڑکے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ایجوکیشن کے لیے کتنا اسکوپ ہے باہر ایز کمپیئر ٹو پاکستان؟ کتنا زیادہ ان کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ گروتھ زیادہ ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، اگر ایجوکیشن سسٹم کو کمپیئر کریں تو باہر کا سسٹم یورپ کا بہت آگے ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انالیٹیکل اپروچ رکھتے ہیں, پریکٹیکل اپروچ ہوتی ہے, ووکیشنل ٹریننگ جو ہے وہ ہمیشہ ساتھ چلتی ہے, اپرنٹسشپ اس کے ساتھ چلتی ہے. یہاں پہ ڈگریوں کا مسئلہ ہے, اور یہ ڈگری وہ ایک مذاق کے طور پہ وہ جعلی ہو یا اصلی ہو, یہاں پہ پیسے دے کے بھی ڈگری آ جاتی ہے. یہاں ڈگریاں بہت زیادہ ہیں, ابھی بھی بہت ساری ڈگریاں جو ہیں ماشاءاللہ بکتی ہیں. تو جب ایسی ڈگریاں لے کے تو آپ کون سا روٹ اختیار کریں گے؟ باہر کی ڈگری کی نہیں, آپ کے کام کی جو ہے وہ مانگ ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹ جو ابھی سن رہے ہیں اس پروگرام کے اساتذہ سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں انہیں کہ وہ پریکٹیکل اپروچ رکھیں, کچھ جو ہے وہ اسکل کی طرف جائیں. اس وقت ڈوئل سسٹم جرمنی جو ہے مکمل ڈوئل سسٹم, بالکل ایجوکیشنل سسٹم ان کا یہ ہے, اور وہ یورپ کو دے رہا ہے. اسی طرح یو کے جو ہے اس کو پروموٹ کر رہا ہے, اور آنے والے سالوں میں انہیں اس ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں, ہم ٹیسٹ آپ کا لیں گے, آپ ایلیجیبل ہیں کسی کام کے لیے تو ہم آپ کو سرٹیفائی کر دیں گے کہ آپ اس لیول کے ہیں. تو دیٹ مین کہ محض پڑھنا جو ہے وہ آج کے دور میں کافی نہیں ہے. وہ صرف لٹریچر میں ہو سکتا ہے, وہ اردو میں ہو سکتا ہے, وہ صرف آپ کی جو ہے وہ اس جگہ پہ جہاں پہ آپ نے لیکچرشپ یا پروفیسری کرنی ہے. باقی اپروچز اگر آپ نے لینی ہے تو آپ کو اسکلڈ جو ہے وہ کام کرنا. اسپیشلی ایجوکیشن کے حوالے سے جیسے ابھی آپ نے عرض کیا, باہر ملک میں وہ فری ایجوکیشن کی طرف جو ہے وہ بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے گورنمنٹ کا کہ لوگوں کو فری ایجوکیشن دی جائے. ایون کہ اگر وہ آؤٹ آف کنٹری سے بھی لوگ آ رہے ہیں امیگریشن, ان کو بھی فری ایجوکیشن کی طرف زیادہ جو ہے وہ دیکھیے اس وقت چونکہ یورپ نے کافی مہنگا ہو گیا اسٹڈی کا سلسلہ, اسی لیے پچھلے کچھ عرصے میں جو کالج بند ہوئے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس یو کے نہیں جا پا رہے ہیں. اس میں بہت لمیٹڈ ہو گئے ہیں جو صرف جا کے ان کی فیسز افورڈ کرتے ہیں. جو کم فیسز والے تھے وہ بند کر دیے گئے. ان کی وجہ بھی ایک خاص تھی, چونکہ پڑھاتے نہیں تھے. اب ایشو یہ ہے کہ جو لوگ واقعی پریکٹیکلی پڑھنا چاہتے ہیں انہیں جو ہے وہ اچھے بینڈز, اگر وہ انگلش کنٹری میں جا رہے ہیں تو آئٹس کے ساتھ مانگتے ہیں, منیمم 5.5 تو منیمم ہے اس کا. اب باقی جرمن میں جائیں گے, جرمن لینگویج مانگی جاتی ہے. اس کے علاوہ باقی کنٹریز میں اس میں بھی انگلش ہے, لیکن جرمن اگر ہوگی تو آپ کو ورک پرمٹ آسانی سے ملے گا. ود ان 3 ایئر سیٹلمنٹ ہے جرمنی کی. کینیڈا 3 ایئرز میں دیتا ہے اگر آپ کا آئٹ اسکور اچھا ہے. تو بہت سارے راستے ہیں جن کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. اور اسٹوڈنٹ چونکہ جب یہاں ڈگریز کرتے ہیں تو انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ فیوچر میں ان کا کیا اس کا اسکوپ کیا ہے. تو جو کیریئر اور کاؤنسلنگ کی سروسز ہیں پاکستان میں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں, اور جس کا ہمیشہ سے فقدان ہے کہ وہ یونیورسٹی کالج اور یونیورسٹی لیول پہ یہ بندوبست ہونا چاہیے کہ وہاں سے انہیں پتہ ہو کہ ہم آگے کس سمت میں جا رہے ہیں اور اس کے بینیفٹس کیا ہیں. صحیح. اچھا سر, آخری سوال پوچھوں گا آپ سے, اور جتنی بھی ہم نے گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ کریں گے. مجھے صرف اتنا بتائے گا کہ جو ایلیگل امیگرینٹس ہوتے ہیں ان کو کیا خطرات ہوتے ہیں باہر ملک میں, ساتھ ساتھ ان کے لیے پیغام دیجیے گا, اور جو ہمارے ایجوکیشن کے لیے اسٹوڈنٹ ویزا لگا کے باہر جاتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے, سمرائز کر دیجیے گا. دیکھیے جو ایلیگل ہیں ان کا تو وہ خود بھگت رہے ہیں. وہ اس لیے کہ سب سے پہلا تھریٹ ہوتا ہے ان کے مائنڈ پہ کہ وہ سیف نہیں ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی جب ہم جائیں گے تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہاں کی زندگی ان کے لیے کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی. انہیں جس انداز میں کام کرنا ہوتا ہے, یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یو کے میں ہیں یا یورپ میں ہیں, لیکن وہاں کی زندگی ان کے لیے کافی مشکل ہوتی ہے. تو میرا پیغام ان کے لیے یہی ہے کہ وہ راستہ اختیار کریں جس سے ان کی پرماننٹ جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہو, اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اپنے آپ کو اسکلڈ کریں, اور واپس آ کے ایسے ویزے پہ جائیں جو اسکلڈ ویزا ہے, ورک ویزا ہے. باقی اسٹوڈنٹ آپ نے پوچھا تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ یقینی طور پہ ہے کہ انہیں ایجوکیشن سسٹم کو ابھی دیکھنا ہوگا کہ فیوچر ان کا 10 سال بعد کیا ہے, جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف پوری دنیا جا چکی ہے. پاکستان ابھی اس کے لیے وزیر اعظم صاحب ایک یونیورسٹی بنانے والے ہیں پہلے, تو وہ کب ہوگی, ریسرچ سینٹر کب بنے گا, لیکن دنیا جو ہے وہ 5G کے ایرا میں کھڑی ہے اور ہم ابھی تک یہاں پہ اپنے سگنل نہیں پورے کر پا رہے. بہت سارے مسائل ایسے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی IT یہ وہ پروفیشن ہے جس میں بہت سکوپ ہے, اور یہ پوری صدی ابھی اسی کے راؤنڈ گھومے گی. اس لیے باقی ڈگریاں لینے کی بجائے یہاں پہ میں نے رجحان دیکھا سائیکالوجی کا, اور یہاں پہ سیٹ ایک ہے پورے ڈسٹرکٹ میں, تو یہاں پہ کوئی کھپت نہیں ہے سائیکالوجی کی جب تک گورنمنٹ اس کو سپروائز نہ کرے. ضرورت ہر دوسرے بندے کو ہے سائیکالوجسٹ کا ہونا, کہ وہ اس کو دیکھے, کیونکہ بیہیویئر پرابلمز ہیں. باہر کی دنیا میں اس کو نارمل نہیں لیا جاتا, لیکن ہم لیتے ہیں, لیکن ہم ڈگری جو ہے وہ یوزفل نہیں کر رہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایسی اسکلڈ کی طرف ہو, ووکیشنل ڈگریز ہوں جو یہ لوگ اڈاپٹ کریں, اور اس کے بعد
हमारी सर्विसेज भी आते हैं। बहुत शुक्रिया सैयद साहब अपने कीमती वक्त से हमें टाइम देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना सैयद साहब के व्यूज़, वो लोग स्पेशली जो बाहर जाने की कोशिश करते हैं उनको चाहिए कि वो प्रॉपर स्किल वीज़ा के थ्रू बाहर जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, बजाय कि ये कि बाहर जाके स्लिप हो जाएं। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।